السلام علیکم عزیز طالبات۔ اردو کے حوالے سے جماعت ششم میں قواعد باب اول کا لیکچر سن لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے باب اول قواعد سے متعلقہ عملی کتاب کا کام، جو تحریری کام ہے، تعارف ہے زبان کا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے خالی جگہیں کیسے پر کرنی ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلی ہے، زبان چکھنے اور ڈیش کے کام آتی ہے۔ زبان چکھنے اور بولنے کے کام آتی ہے۔ دوسری خالی جگہ ہے، پاکستان کے لوگ مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ پاکستان کے لوگ مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس، آواز کی علامت کو ڈیش کہتے ہیں۔ آواز کی علامت کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ چوتھی خالی جگہ ہمارے پاس ہے، اردو زبان کے حروف تہجی ڈیش ہیں۔ اردو زبان کے حروف تہجی 37 ہیں۔ پانچویں اور آخری ہمارے پاس خالی جگہ ہے، تحریری زبان کی بنیادی اکائی ڈیش ہے۔ تحریری زبان کی بنیادی اکائی حرف ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور درست جواب کالم ج میں لکھیں۔ یہاں کالم الف میں ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں جس سے ملتے جلتے، جس کے مناسب جواب جو ہیں وہ یہاں لکھ دیے گئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو میچ کر کے جو درست جواب ہے وہ اس کی سامنے سطر میں کالم ج میں اس کو تحریر کر دینا ہے۔ جیسے پہلا ہے ہمارے پاس عربی ہجا، تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی ہجا یعنی کہ عربی میں حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہیں، 28 ہیں۔ تو عربی ہجا جو ہیں وہ 28 ہیں، تو 28 درست جواب ہے، تو یہاں ہم نے تحریر کر دیا 28۔ اسی طرح ہمارے پاس نمبر 2 ہے، 200 مت۔ یہ ہم ویڈیو میں سمجھ چکے ہیں کہ 2 حرفی لفظ ہیں، یعنی کہ 2 حرف سے بنے ہوئے یہ لفظ ہیں، 200 مت 2 حرفی لفظ ہیں۔ ہم نے اس کے سامنے کالم میں 2 حرفی لفظ لکھ دیا۔ پھر مکمل مفہوم کو میچ کریں گے جملہ، کیونکہ جملہ ایسا مجموعہ ہے الفاظ کا جو ہمیں مکمل مطلب بتاتا ہے، مکمل مفہوم بتاتا ہے، جس سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہاں جملے کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کیا اور مکمل مفہوم کے سامنے ہم نے لکھ دیا جملہ، جو درست جواب ہے اس کا۔ اسی طرح نامکمل مفہوم ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس سے بات کی سمجھ نہ آئے، بات واضح نہ ہو، مطلب واضح نہ ہو، وہ ایک نامکمل لفظ ہوتا ہے، تو نامکمل مفہوم ہوتا ہے، اسے فقرہ کہتے ہیں۔ تو یوں ہم نے سامنے کالم ج میں فقرہ درج کر دیا۔ اسی طرح ہمارے پاس بولنے کا جو آلہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں ایک بولنے کا آلہ لگا رکھا ہے، وہ ہے زبان، اور اسی کے سامنے جا کے ہم نے یہ زبان کو درست کالم ج میں لکھ دینا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں آگے، جو کہ ہمارا قواعد سے متعلقہ کام ہے اور ہیں کا استعمال۔ آپ اچھے سے سمجھ چکی ہیں کہ ہے جو ہے کہاں استعمال ہوتا ہے اور ہیں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے بہت توجہ سے اور غور سے مطالعہ اس کا کرنا ہے۔ آپ کے پاس ویڈیو ہیں، آپ اس کی بھی مدد سے اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ جی عزیز طالبات، ہے اور ہیں کا واضح فرق جان لینے کے بعد ہم آگے اپنے کام کی جانب چلتے ہیں، جو کہ سوال ہے ہمارے پاس، خالی جگہ میں جملے کی مناسبت سے ہے اور ہیں لگا کر مکمل کریں۔ یعنی کہ ان تمام خالی جگہوں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں ہے کا استعمال ہوگا اور کہاں ہیں کا استعمال ہوگا۔ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے، سارے بچے کھیل رہے ڈیش۔ اب یہاں آپ غور کریں تو بچے جو ہے وہ جمع ہے، اسم کی جمع ہے، تو یہاں پر آپ خود سوچیں، خود لگائیں یہاں پر کہ مناسب جو لفظ ہے، آیا یہاں پر ہے آئے گا یا ہے آئے گا۔ اسی طرح دوسرا دیکھتے ہیں، یہ قلم میرا ڈیش۔ اب قلم جو ہے واحد اسم ہے، تو یہاں پر آپ نے مناسب
لفظ لگا دینا ہے۔ میری سہیلی کا نام سلمیٰ ڈیش، سلمیٰ ایک سہیلی ہے، واحد ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں ہم نے کیا لگانا ہے۔ پھر چوتھا ہے میری جماعت کی ساری طالبات بہت ذہین ڈیش، تو یہاں طالبات ہے، جمع میں کی صورت میں ہے، تو یہاں پر آپ نے مناسب لفظ لگا دینا ہے۔ پھر پانچواں ہے اقرا اسکول ورسک روڈ پر واقع ڈیش۔ اب اقرا اسکول جو ہے وہ واحد کی صورت میں ہے، اس میں واحد ہے، تو آپ نے اس کو مناسب لفظ جو ہے آئے گا یا ہے آئے گا، یہاں پر آپ نے درج کر دینا ہے۔ پھر ہم چلتے ہیں اگلے اپنے سوال کی جانب، جو ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہاں صرف کالم الف اور کالم بے دیا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ جملہ جو ہے وہ کس صورت میں آ رہا ہے، آیا تو یہاں پہ اسم جو ہیں وہ جمع کی صورت میں ہے یا واحد کی صورت میں ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم یہاں پر ہے اور ہیں کے ساتھ اس کو ملا دیں گے۔ جیسے علی بازار جاتا ہے، تو علی جو ہے اس میں واحد ہے تو اس کے ساتھ ہے آئے گا۔ میری امی لاہور گئی ہیں، یہاں پر امی جو ہے واحد ہیں، لیکن آپ کو بتایا گیا تھا کہ واحد اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کو عزت و احترام کی صورت میں اگر ہم کوئی جملہ بنا رہے ہیں یا کوئی جملہ آپ سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں ہم ہیں ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو عزت و احترام کی صورت میں پکارنا ہے یا پھر جملہ آپ کی صورت میں شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جملہ جو ہے وہ اسم واحد ہے لیکن عزت و احترام کی صورت میں ہم ہیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں لکھا ہوا میرے ابو بہت اچھے ہیں، میری معلمات ذہین ہیں، یہ 3 سیب ہیں، میرا گھر پیارا ہے، پیارا گھر جو ہے وہ واحد ہے تو پیارا ہے۔ اور یوں ہمارا قواعد سے متعلقہ باب اول کا کام یہاں پر عملی کتاب کا مکمل ہو جائے گا۔